پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو یہ کوئی ریمیڈی نہیں ہے, یہ کوئی حل نہیں ہے. پاکستان کی فوج کو خراج تحسین اور ان کے کوئٹہ کے کور کمانڈر اس آپریشن میں شہید ہو گئے افسران اور جوانوں کے ساتھ تمام شہداء کو کے درجات کی بلندی کے لیے دعا, اور ان کو خراج تحسین اس مشکل وقت میں وہ بلوچستان کے لوگوں کے کام آ رہے ہیں. لیکن آپ لوگوں کی توجہ, آپ لوگوں کے ذریعے پاکستان چلانے والوں کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں کہ آج اگر الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کا نظام ہوتا وہاں پر, تو وزیر اعظم کو وہ دورہ کر کے آ گئے, اس کے بعد سب چیزیں خالی ہو گئیں. آج اگر الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کا نظام ہوتا تو ان لوکل نمائندوں کے ذریعے یہ تمام امداد اور مسائل حل ہو رہے ہوتے. دنیا بھر میں کہیں پہ بھی کرائسس آئے, اس ملک کا سربراہ اس شہر, اس قصبے, اس ڈسٹرکٹ کے میئر کو کال کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. تو دنیا میں جب بھی کرائسس جہاں بھی آتا ہے آپ دیکھتے ہیں, وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس لوکل گورنمنٹ کے انڈر تمام چیزیں دے دی جاتی ہیں. تمام فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے, تمام صوبائی حکومتوں کے ادارے, وہ لوکل گورنمنٹ کے لوکل اتھارٹیز کے ماتحت کر دی جاتی ہیں ان کرائسس کے دور میں. یہاں پر لوکل اتھارٹیز کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے. یہاں پر لوکل اتھارٹیز کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے. پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کا تصور ہی نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ آپ یہ ان کرائسس کے دور میں, اس کرائسس کے دور میں اور نارمل دنوں میں بھی, اب جب تک آپ پاکستان میں اختیارات اور وسائل نیچے دے کر اگر آپ وہاں پر لوکل نمائندوں کو پاور نہیں دیں گے, یہ پاکستان نہ چل سکتا ہے نہ بچ سکتا ہے. اور 3 آئینی ترامیم اس میں لازم و ملزوم ہے. 3 آئینی ترامیم جس میں وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ کی طرح لوکل گورنمنٹ کے میئر کے اختیارات ڈپارٹمنٹ مینشن کر دیے جائیں آئین میں, NFC ایوارڈ کی طرح PFC ایوارڈ آئین میں مینشن کر دیا جائے. اور جب تک الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں, جب تک ملک میں آئین میں لکھ دیا جائے کہ MNAs MPs کے الیکشن نہیں ہو سکتے تاکہ کوئی ایڈمنسٹریٹر نہ لگا سکے. یہ 3 تجاویز پاک زمین پارٹی پیش کرتے چلی آ رہی ہے. ہم بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ان کے مسائل میں کمی پیدا کرے, آسانی پیدا کرے. اب آ جاتے ہیں یہاں پر سندھ میں, کراچی میں اور پورے پاکستان میں جو ابھی اس وقت حشر ہے, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. بارشوں سے جو یہاں تباہ کاریاں ہوئی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تباہ حال ہے. سڑکیں تو تباہ ہو گئیں, جو تھوڑی بہت پچھلے آخری چند مہینوں میں جو کالا پانی پھیرا گیا تھا شہر پہ سڑکوں کے نام پر, وہ سارا پانی, کالا پانی بہ گیا, ایک بارش میں بہ گیا, سب کچھ تباہی بربادی ہو گئی ہے. اچھا, اس میں کوئی بعید نہیں ہے. پھر نالوں کی صفائی اس وقت کریں جب بارشیں شروع ہو گئی, نالوں کی صفائی کر رہے ہیں. نالوں کی صفائی بارش ہونے کے بعد نہیں شروع کی جاتی ہے, وہ تو 4 مہینے پہلے کی جاتی ہے. نالوں کی صفائی تو جو ہے وہ بھائی ڈیسلٹنگ کا کام 4 مہینے پہ, لیکن چونکہ دکھانا ہے لوگوں کو, دکھانا ہے, تو یہ سب کچھ تباہ برباد ہو رہا ہے. اور کراچی تباہ برباد ہو رہا ہے. لیکن یہ تباہی بربادی آپ کو نظر آ رہی ہے, لیکن میں آپ کو بالکل گراس روٹ لیول کی پرابلم بتاؤں. آج بھی کراچی کا 80% علاقہ ایسا, وہ کہتا ہے بھائی ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا سیویج جو ہے باہر روڈ پر بہ رہا, وہ کہتا ہے ہمیں پینے کا پانی دے دو خدا کے واسطے. وہ کہتا ہے ہمیں پینے کا پانی دے دو خدا کے واسطے. آپ یہ 80% کراچی کا یہ مسئلہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم ٹوٹی ہوئی سڑکوں پہ چل لیں گے, ہم گٹر کے پانی میں چل لیں گے, لیکن ہمیں پینے کا پانی تو دو زندہ رہنے کے لیے. 80% کراچی میں, جو کہ پاکستان کو پالنے والا شہر ہے, وہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے. اور کیا اس طرح کی اس اندوناک سچویشن پہ کسی کو کوئی فکر ہے؟ جواب ہے کہ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. تو یہ ملک آٹو پہ چل رہا ہے, 2 سیٹوں پہ وزیر اعظم کی سیٹ چل رہی ہے. وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ 14 سالوں سے پیپلز پارٹی کی یہاں پر حکمرانی ہے. MQM پہلے بھی حکومت میں تھی, آج بھی حکومت میں ہے. PTI حکومت سے نکل کر جا چکی ہے 3.5 سال حکومت کر کے. نئے جو لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی تمام چہرے ہیں, وہی تمام لوگ ہیں. تو چیزیں بہتر نہیں ہو رہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جو اس وقت جو کی ارینجمنٹ ہے, اس ارینجمنٹ میں کوئی مشکل فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا, کوئی حالات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. اور لوگوں کو نے دیکھ لیا کراچی حیدرآباد میں کہ کردار والی لیڈرشپ نہیں ہے. اور آخری دفعہ اللہ تعالیٰ نے کام اس شہر میں ہمارے ہاتھوں سے لیا تھا. میں لوگوں کو, کراچی حیدرآباد کے لوگوں کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں, جہاں پر 28 تاریخ کو الیکشن ہے, کہ آپ کے پاس جو ہے وہ PSP کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہ گیا. آخری دفعہ اللہ تعالیٰ نے شہر ہمارے ہاتھوں سے بنایا تھا. زندہ لوگوں میں تو ابھی باقی ہم ہی رہ گئے الحمدللہ.
جن کے ہاتھوں سے شہر بنا تھا. کیا جن لوگوں کے کام کا ذکر ہوتا ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کو جوار رحمت جگہ عطا فرمائے, ان کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. لیکن جن کے ہاتھوں سے آخری دفعہ شہر بنا تھا وہ مصطفیٰ کمال ہے, اور ہم نے شہر بنایا تھا. ہم دوبارہ شہر کو اچھا بنا سکتے ہیں. آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے فیوچر کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں. آپ حضرات کا بہت شکریہ. تھینک یو. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایس پی کے علاوہ کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کے پاس بلدیات کے حوالے سے کوئی آپشن نہیں ہے. یہی بات کل جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی دعویٰ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے ماضی کا کہ کراچی کو جتنا ہم نے سرو کیا, کراچی کی خدمت, کراچی کے لوگوں کی جتنی خدمت ہم نے کی ہے کوئی نہیں کر سکتا اور آئندہ بھی نہیں کر سکتا. لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. پیپل آر دا بیسٹ ججز. میں ان کی بات پر کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. ان کا پورا حق ہے اپنی بات کرنے کا. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ. کوئی ابھی ایسا آدمی نہیں ہے جو کہے کہ میں نے کر کے دکھایا. میں وہ ہوں جو کہہ سکتا ہے کہ میں نے کر کے دکھایا. آپ جن کا نام لے رہے ہوں کسی اور کے کام کی بات کریں, وہ تو دنیا سے چلے گئے. زندہ لوگوں میں نے کہا کہ جو ہے وہ ابھی مصطفیٰ کمال کہہ سکتے کہ ابھی ہم نے جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ کیا. ایک ہسپتال میں کوئی اگر سرجن روزانہ جو ہے وہ سرجری کر رہا ہے تو اس ہاسپٹل کے بیٹھا ہوا ریسیپشن جو ہے 5 سال کے بعد سرجری شروع نہیں کر دے گا. وہ ریسیپشنسٹ ہی رہے گا. ایسا نہیں کہ 5 سال وہ سرجن وہ جو ہے وہ کام ہوتے ہوئے دیکھے تو 6 سال بولے کہ بھائی آؤ جاؤ بھائی میں نے بہت سارے آپریشن ہوتے ہوئے دیکھے ہیں تو اب جو ہے وہ اب سے جو ہے وہ میں ہی سرجن بن جاتا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. جو ریسیپشنسٹ ہوگا وہ جو ہاتھ سے کام کرنے والا سرجن ہوگا ڈاکٹر, اس کو وہی سرجن ہوگا نا, ظاہر سی بات ہے. تو بالکل جو ہے وہ لوگوں کو اپنا حق ہے سارا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں کیا سمجھتا ہوں اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں. آخری 2005 سے 2010 تک جو ہے یہ شہر ہمارے ہاتھوں سے بنا ہے. تو لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے راتوں کو جاگ کر اس شہر کی خدمت کی ہے, شہر کو بنایا. آخری دفعہ شہر ہمارے ہاتھوں کا بنا ہوا شہری تو اب تک چل رہا ہے. ورنہ اگر وہ نہیں بنتا تو اللہ معاف کرے جو حالات تھے 14 سالوں میں اور ہمارے جانے کے بعد 11 سالوں میں. مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کر رہے ہیں. نیوز